اعزاز آپ کے لیے 2023 اسلام آباد سے بیٹھ کر کیسا رہا؟ شاید بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں 2023 کا جو آغاز ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن کا دور تھا، اور پولیٹیکل پولرائزیشن پولیٹیکل کرائسس سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے یہ مختلف جہتیں بدلتا ہوا 9 مئی کو پہنچا، اس نے 9 مئی کو ایک اور جہت لی، پھر یہ آگے بڑھتا بڑھتا الیکشن کے قریب آ گیا، ایک گورنمنٹ چلی گئی، یعنی کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اتحادی جماعتوں کی اسمبلیوں نے اپنا ٹرم پورا کیا، انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی اسمبلیوں نے، لیکن آگے الیکشن کا ماحول آیا، لیکن الیکشن کا ماحول بنا نہیں۔ آج بھی آپ باہر جا کے لوگوں سے پوچھیں، ایک انسرٹنٹی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ایک پرماننٹ فیچر رہا ہے 2023 میں، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں تھا، پاکستان کی ایکسٹرنل جو تعلقات ہیں ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور ایکسٹرنل جو ایشوز کی وجہ سے آپ افغانستان کے تناظر میں دیکھیں، پاکستان کی جو انٹرنل لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ بھی خراب رہی۔ بالکل ٹھیک۔ ہم دیکھتے ہیں اس 2023 کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں، اگست میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو تقریباً 6 ماہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی منتخب حکومت پارلیمان پر مشتمل ہے، اور 6 ماہ کیئر ٹیکر پر ارشاد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ اگر دونوں کی پرفارمنس کو ایز اے رپورٹر ریٹ کرتے ہیں تو کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو اس 6 ماہ کی حکومت میں اور اس 6 ماہ کی حکومت؟ میرے خیال میں یہ میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ موازنہ بنتا نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس بڑی بھرپور پاورز ہوتی ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ایک پورا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ یہ جو نگران حکومت ہے اس کا پاس تھوڑا سا ایک پیچ ہے، ایک لمیٹڈ سا اختیار بھی پارلیمنٹ نے انہیں دیا ہے جاتے جاتے، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم ایک ایسا کمپیریزن کریں جس میں ایک ایسی حکومت کے ساتھ کمپیریزن کریں جس کے پاس تو پوری ووٹ کی اور پارلیمنٹ کی طاقت ہو، مختلف جماعتیں، اور ایک ایسی گورنمنٹ اس کے مقابلے میں ہو جس کا ایک پرائم منسٹر ہے، ان کی اپنی ایک کیبنٹ ہے، صوبوں کے جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں انہوں نے منتخب نہیں کیے کسی ایک کا بھی، کیبنٹ کے بھی بعض لوگ ہیں جو شاید انہوں نے پسند نہ کیا ہو۔ میرا ایک خیال ہے یہ کمپیریزن بنتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بنتا نہیں ہے، کہ کمپیریزن نہیں بنتا ہے، ارشاد صاحب نے کہا بنتا ہے۔ میرا ایک آرگیومنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہی ڈالر کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوا، یہی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوا، معاشی سخت فیصلے کیوں نہیں ہوا؟ بہت سے ماہرین معیشت ہمارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاشی فیصلے ہیں وہ سیاسی فیصلوں تلے دبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت بہتر نہیں ہوتی۔ تو یہی کسٹمز، یہی ایف آئی اے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے، اس کے نیچے ہمیں پرفارم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو پولیٹیکل لوگ ان سے پرفارمنس کیوں نہیں لیتے؟ اچھا، میں اس میں نا تھوڑی سی دونوں سے، ارشاد صاحب ہمارے بڑے ہیں، ڈس ایگری کریں آپ، اور آپ کے ساتھ بالکل۔ دیکھیے، جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اتحادی حکومت تھی، ووٹ کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پورے دباؤ میں رہی ہے، اور وہ دباؤ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، ایک پوری ٹرول بریگیڈ تھی، بھرپور ان کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے، اور وہ بیک فٹ کے اوپر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا آخری پیج آتا ہے مئی کے مہینے میں، 9 مئی میں وہ آ کے وہ ساری چینج ہونا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، حکومتیں کیسے چلتی ہیں؟ حکومتیں پاکستان میں چلتی ہیں جب سرٹینٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنا کام مکمل کریں گی، یہ یہاں پر رہنے جا رہی ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہے ہمارے، ان کے تو آخری 5-6 مہینے تو بیوروکریٹ بھی ان کی گفتگو نہیں سنتے، بات نہیں سنتے، یہ ہارڈ ریالٹیز ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں کہ جی وہ کمپیریزن کر لیں، دیکھیں اینڈز جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینز، لیکن جو سیولائزڈ ورلڈ ہے نا وہ بڑی کہتی ہے، اس کے اوپر بڑی ان کی آرگیومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مینز ہے نا یہ بھی بڑے اہم ہیں، اینڈز ہی نہیں۔ یہ جو آج جو ابتدا ہوتی ہے، اس میں کوئی دیکھیں نا، آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ، انہوں نے پرفارم کیا ہے، انہوں نے بات بھی کی ہے، بڑا اچھا انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا جو انہوں نے پیٹرول کی اسمگلنگ روکی، جس کا اکانومی کے اوپر بڑا امپیکٹ آیا۔ پھر جو سب سے بڑی اچھی بات جو مجھے لگی ان کی، کہ وہ ان کے پاس جو جتنا بھی چھوٹا ٹائم ہے وہ نوجوان نسل سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ انوار کاکڑ صاحب کو اور دوسری گورنمنٹ کو کمپیریزن کریں، بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ایک پریشر کی سی کیفیت سے نکل آئی ہوئی ہے ابھی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو گورنمنٹ کو نا پوری سپورٹ دے رہی ہے۔ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بیچاری خود بھسی۔ چلیں ٹھیک، پولیٹیکل پارٹیز کو ہم اگر ڈسکس کر رہے ہیں، سب کی پولیٹکس کو اگر سمرائز کر سکیں، کس کو آپ بہتر پالیٹکس کرتے ہوئے 2023 میں دیکھ رہے تھے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو پالیٹکس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے چوائسز بڑی
کم ہو گئی ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر نظریہ ختم ہو گیا ہے. سیاسی جماعتیں صرف ایک چیز پہ فوکس کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کریں اور پاور میں آئیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کی کمزوری کا سال ہے, اور یہ والی جو کمزوری ہے یہ میں نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ صورتحال کبھی ماضی میں اتنی نہیں آئی تھی, پھر بھی کوئی تھوڑی بہت رجسٹر. آپ دیکھیے نا, جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں, بڑی سیاسی جماعتوں کے نام لے لیں, مسلم لیگ نون کا نام لے لیں, پیپلز پارٹی کا نام لے لیں, پی ٹی آئی کا نام لیں, تمام جماعتیں کیا کہتی ہیں, جے یو آئی ایف کا نام لے لیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ جی وہ ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, جو بیانیہ وہ کہیں گے ہم اپنا لیں گے. صحیح. ہمیں صرف اقتدار آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اقتدار کے لیے سب کچھ سرنڈر کیا ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں 20 اور 23 میں. سیاسی جماعتیں اور جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کمزور ہوئی ہے. اعزاز 2024 8 فروری الیکشن کی ڈیٹ ہے, انسرٹینٹی اپنی جگہ پر ہے. 8 فروری کے بعد کا سیاسی منظرنامہ موجودہ حالات میں اعزاز کو کیا نظر آتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو کرائسس ہے نا, وہ کرائسس کنٹینیو کرے گا پاکستان میں. یہ جو سچویشن یہاں پر بن رہی ہے الیکشن کے حوالے سے, الیکشن سے پہلے جو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اس کو کسی طریقے سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکے. غیر سیاسی فیصلے بھی انہوں نے 2023 میں بہت 2023 میں لیے. اور پی ٹی آئی کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر دیکھا جائے ہماری یوتھ میں بڑی پاپولر ہے. اس وقت ذرا لیفٹ پہ بھی آئی ہوئی ہے, وہ لیفٹ کے اوپر بھی آئی ہوئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو 2024 ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی ڈیفائن کریں گی پاکستان کے فیوچر کو. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد گورنمنٹ کون سی بنے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آ کے پاکستان کے چیلنجز سے کیسے نمٹے گی, اپنا وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کس کس کو لگاتی ہے, اور پرائم منسٹر کون بنتا ہے. تو یہ جو 3 بندے ہیں نا, یہ پاکستان کی فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں گے. ایک یہ کہ پرائم منسٹر کون ہوگا, ایکسپیرینس آدمی ہوگا نہیں ہوگا, کتنا وائبرنٹ ہوگا, وزیر خزانہ کون ہوگا, وزیر خزانہ کے ساتھ وزیر خارجہ کون ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو آئی ایم ایف کو ہم نے اپریل میں پیسے دینے, اس کے بعد کی کیا یہ جو ریفارم کا پروسیس شروع کیا ہے, نجکاری کا جو پروسیس. اعزاز 2024 8 فروری الیکشن کی ڈیٹ ہے, انسرٹینٹی اپنی جگہ پر ہے. 8 فروری کے بعد کا سیاسی منظرنامہ موجودہ حالات میں اعزاز کو کیا نظر آتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو کرائسس ہے نا, وہ کرائسس کنٹینیو کرے گا پاکستان میں. یہ جو سچویشن یہاں پر بن رہی ہے الیکشن کے حوالے سے, الیکشن سے پہلے جو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اس کو کسی طریقے سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکے. غیر سیاسی فیصلے بھی انہوں نے 2023 میں بہت 2023 میں لیے. اور پی ٹی آئی کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر دیکھا جائے ہماری یوتھ میں بڑی پاپولر ہے. اس وقت ذرا لیفٹ پہ بھی آئی ہوئی ہے, وہ لیفٹ کے اوپر بھی آئی ہوئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو 2024 ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی ڈیفائن کریں گی پاکستان کے فیوچر کو. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد گورنمنٹ کون سی بنے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آ کے پاکستان کے چیلنجز سے کیسے نمٹے گی, اپنا وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کس کس کو لگاتی ہے, اور پرائم منسٹر کون بنتا ہے. تو یہ جو 3 بندے ہیں نا, یہ پاکستان کی فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں گے. ایک یہ کہ پرائم منسٹر کون ہوگا, ایکسپیرینس آدمی ہوگا نہیں ہوگا, کتنا وائبرنٹ ہوگا, وزیر خزانہ کون ہوگا, وزیر خزانہ کے ساتھ وزیر خارجہ کون ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو آئی ایم ایف کو ہم نے اپریل میں پیسے دینے, اس کے بعد کی کیا یہ جو ریفارم کا پروسیس شروع کیا ہے, نجکاری کا جو پروسیس, یہ کنٹینیوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی.